السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ سب سے پہلے میں تمامی حضرات کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لوگ دیوبند میں 15 سال 14 سال یا 10 سال سے ہیں، ان کو نہ تو دیوبند کے اکابروں کے کفر کے بارے میں معلوم ہے، نہ ان کی کتابوں کے بارے میں معلوم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جماعت والے ان کو ایسے گھٹی پلاتے ہیں کہ ان کا جو دھیان ہے صرف اور صرف نماز اور روزے اور ان کی جو 2 کتابیں ہیں منتخب حدیث اور فضائل اعمال تک ہی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی طرف ان کو مائل نہیں ہونے دیتے۔ اب یہی بات آپ کو اس پوری ریکارڈنگ میں سننے کو ملے گی کہ ایک دیوبند کا عالم ہے اور جو اس کو ان کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے اور اس کی اصلاح کی کوشش کی گئی، اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد وہ توبہ بھی کریں گے۔ تو آپ اس کو سماعت فرمائیے اور اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے نیچ اور کتنی حد تک اپنی عیب کو اور اپنے کفر کو دبا کے اور چھپا کے چلتے ہیں۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اب سمجھانے میں یا بولنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی اس میں آپ کو نظر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسی بات کسی کو ناگوار گزرے تو وہ مجھے ضرور اطلاع دے، کیونکہ ہم لوگ بھی کام میں بزی رہتے ہیں، تو کام کے دوران ہی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ذہن تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس ریکارڈنگ کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نوجوان لڑکے اور بوڑھے بزرگ ان کے چکروں میں نہ پڑیں اور ان سے دور رہیں۔ تو براہ کرم اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پھیلائیں، اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کروائیں تاکہ میری ریکارڈنگ بہت دور تک جائے۔ لوگوں سے میری درخواست ہے، التجا ہے، اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Put your call on hold. Please stay on the line. താങ്കൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി താങ്കളുടെ കോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദയവായി ലൈനിൽ തുടരുക. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हेलो, सैयद अली कादरी साहब हैं, दिल्ली के रहने वाले, इनसे बात करिए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन भाई? मेरा नाम हामिद अली है सर, हामिद अली। कहाँ रहते हैं आप दिल्ली में? मैं नजफगढ़ में रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं खानपुर देवली में रहता हूँ, निजामुद्दीन के पास। खानपुर, हाँ हाँ, जी जी महरोली के पास, जी जी जी। साकेत से पहले, साकेत के बाद पड़ेगा आपका। हाँ मैं समझ गया, ये अपना महरोली के पास ही पड़ता है ये। ये बताइए कि ये बता रहे थे कि आप जमात वगैरह में जाते हैं। जी जी जाता हूँ इंशाल्लाह। कब से जुड़े हुए इनके साथ आप? मैं फ्री में। अच्छा, किसके साथ जुड़े हैं आप? हयाती के साथ जुड़े हैं, ममाती के साथ जुड़े हैं, या नदवी के साथ जुड़े हैं? मैं कह रहा हूँ देवबंदी हयाती के साथ जुड़े हैं या नदवा वालों के साथ जुड़े हैं या तकबीली जमात वालों के साथ जुड़े हैं, ममाती के साथ जुड़े हैं? जी वो जो तबलीगी जमात जो निजामुद्दीन में मरकज है ना। अच्छा, मौलाना कन्नालवी की जमात से जुड़े हुए आप? हाँ, जो निजामुद्दीन में मरकज है ना। हाँ हाँ, समझ गया आपकी बात। देखिए ऐसा है ना, इनमें अभी खुद 3-4 गुट हो गए हैं और एक दूसरे को सब काफिर कहते हैं ये लोग। जैसे हाँ, तो इनका झगड़ा जो है वो किस बात पे हुआ ये भी आपको नहीं मालूम होगा। और दूसरी चीज ये है कि जो हयाती है वो हुजूर को जिंदा मानती है और जो ममाती है वो हुजूर को मुर्दा मानती है। जो हाँ, इलियास गुम्मन साहब को जानते हैं? इलियास गुम्मन साहब ने ममाती के ऊपर कुफ्र का फतवा दिया है क्योंकि वो ये कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दा है। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, ये हमारे हाँ, ये पहले एक थे सारे, ये पहले सब एक थे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये पहले सब एक थे और ये लोग सिर्फ आवाम को इस चीज में गुमराह कर देते हैं कि तुम सिर्फ नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो
اور یہ کرو، باقی لفڑوں میں پڑھو ہی مت. یہ عوام کو اس چیز میں ڈالتے ہیں صرف. اور آپ کو نماز سکھا دیں گے، آپ کو کتاب قرآن پڑھنا سکھا دیں گے، ہر چیز سکھا دیں گے، لیکن آپ کو اندر کی باتیں نہیں بتائیں گے. اندر چلتا کیا ہے ان کے اندر. سب سے بڑی بات ہے جو نظام الدین کا جو مرکز ہے نا، جی 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 یہ پورا مرکز جو ہے پیسوں کے دم پہ ٹکا ہوا ہے. اس میں جو مولانا صاحب ہیں ان کے اوپر کرونا کا جو آروپ تھا وہ تو ہٹ گیا، لیکن جو حوالے سے پیسہ آتا ہے نا اس کا کیس چل رہا ہے ان کے اوپر، جس کی وجہ سے مرکز بند ہے. ہاں 33 کروڑ روپے سالانہ آتا ہے باہر سے. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، آپ بھی اس چیز کو غور کر لینا کہ جب جماعت جاتی ہے تو آپ کا فون نمبر اور آپ کا ایڈریس لکھا جاتا ہے، جی اور جو جماعت لے کے جاتا ہے وہ بندہ لکھواتا ہے جو آپ کو لے کے جائے گا، کیونکہ اس کو کمیشن ملتی ہے، اس کو اس کام کی کمیشن ملتی ہے. اس کو ہم تو پیسے دے کے گئے تھے جی. آپ پیسے دے کے گئے تھے نا، لیکن یہ جماعت بڑھانے کی جو باہر سے پیسے آتے ہیں کہ ہم دین کا اتنا کام کر رہے ہیں، جماعت بڑھا رہے ہیں، تو باہر سے جو پیسے آتے ہیں یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں آپس میں. مولانا ہوگے نا جی جی یوٹیوب پہ، وہاں پہ لکھو کہ مماتی مسلمان ہے یا کافر، سیدھا الیاس گمن صاحب آئیں گے اور ان کی تقریریں آئیں گی. ٹھیک ہے. اب جو یہ جو مماتی ہیں یہ دیوبندی کی ایک شاخ تھی، یہ پہلے ساتھ میں چلتے تھے سب. یہ حضور کو مردہ کہتے ہیں، اور جو حیاتی ہے وہ حضور کو زندہ کہتے ہیں. یہ کس سے سنا آپ نے ایسا بولتے ہیں؟ آپ یوٹیوب پہ جاؤ نا، ہاں آپ کو پتہ نہیں ہے نا، میں بتا رہا ہوں. اس سے تو کتاب لکھی ہے، کیا کہتے ہیں، پوری کتاب لکھی ہے الیاس گمن صاحب نے مواتیوں کے کفر میں. اور آپ یوٹیوب پہ جا کر کے تقریر سنو، آپ وہاں پہ لکھو کہ حیاتی مماتی میں اختلاف، تو الیاس گمن کی تقریریں آئیں گی بہت ساری کہ مماتی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کرو، مماتی سے دور رہو، مماتی کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی، مماتی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. اور جو مماتی ہے وہ حیاتی کو کافر کہتا ہے، اور جو ندوہ ہے وہ ندوہ کہتا ہے ہم کسی اکابر کو نہیں مانیں گے، ہم صرف قرآن حدیث کو مانیں گے. یہ ہے پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہوا کیسے، یہ بنی کیسے، یہ جماعت بنی کیسے، اس کے پیچھے بھی بہت بڑا راز ہے. نہیں، یہ جیسے آپ مجھے بتا رہے ہوگی یہ سب چیزیں ہیں، یہ تو ہم نے کبھی سنی نہیں. مولانا وہ آپ کو سننے کو نہیں ملے گی نا، آپ کو صرف اسی چیزوں میں الجھا دیں گے یہ لوگ، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ان کا دار و مداری جھوٹ پر ہے. مجھے یہ بتایا تھا کہ جب ان چار اکابر پہ، ان کے چار اکابروں پہ کفر کا فتویٰ لگا تھا، اشرف علی تھانوی پہ، رشید احمد گنگوئی پہ، قاسم نانوتوی پہ، اور خلیل احمد امبیڈوی پہ، جو انہوں نے 4 کتابوں میں کفر کیا تھا، جو یہ ષڈینتر رچا تھا کہ تو ان پہ جب کفر کا فتویٰ لگا تھا تو انہوں نے یہ جماعت کا ષڈینتر رچا تھا. سن 1800 کچھ سے انہوں نے جماعت کا سلسلہ چالو کیا تھا کہ لوگوں کو ہمارے کفر کے بارے میں پتہ نہ لگے، اور ہم جو ہے گھر گھر جا کر لوگوں کو نماز کی دعوت دیں گے، ان کو بلا کے لائیں گے اور اپنی جماعت بڑھائیں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ان کا ابا تھا بیٹھا ہوا عرب میں، جس کا نام تھا یہ ابن عبد الوہاب نجدی، جو ان کو پیسہ بھیجتا تھا وہاں سے کہ اپنی جماعت بڑھاؤ، تو وہ پیسہ ہاں سعودی سے. تو شاہ اسماعیل دہلوی جب سعودی گیا تھا تو اس نے ایک کتاب لکھی تھی التوحید، تو اس کتاب کو وہ ہندوستان لے کے آیا اور اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کر کے اس کتاب کا نام رکھا صراط مستقیم. صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے. اب اگر آپ وہ کتاب پڑھیں گے تو رشید احمد گنگوئی صاحب نے عوام سے یہ کہا کہ اس کتاب کا گھر میں رکھنا آئین اسلام ہے، اسلام کا ایک جز ہے، کیونکہ یہ کتاب توحید پہ دلالت کرتی ہے اور اس کے اندر صرف توحید بھری ہوئی ہے. اور اس کتاب کے اندر اگر آپ بولیے تقریباً مولانا میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں 2003 میں گیا تھا
دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ جو آپ نام بتا رہے ہو میں نے نام نہیں سنے پہلے کبھی. آپ نہیں سنیں گے. آپ مکتب میں جائیے, دیوبندی مکتب میں جائیے, فرید بک ڈپو ہے جامع مسجد پہ, جی جی وہاں جائیے اور آپ کو یہ کتابیں مل جائیں گی ساری جو میں نام بتا رہا ہوں. بڑی آسانی سے مل جائیں گی اور آرام سے مل جائیں گی. ٹھیک ہے, اور کتابوں کے اندر حوالہ نوٹ کیجیے. حضور کے بارے میں لکھا ہے اس میں. حضور کے بارے میں ایسی ایسی گستاخی لکھیں گی سر کے پیر کے زمین ہٹ جائے گی. جو کمال میں آپ کو سمجھاتا ہوں, جو کمال انہوں نے حضور کے بارے میں ماننے سے منع کر دیا ہے, اس کمال کو اپنے اکابروں کے لیے مانا ہے انہوں نے. جیسے بس مثال دے رہا ہوں, کتاب کا نام نوٹ کرو, اشرف السوانے جلد 2 صفحہ نمبر 75. لکھنے والے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب. حوالہ اشرف السوانے. سوانے ٹھیک ہے. حوالہ ہم آپ کو بتائیں گے, کتاب آپ خرید کے لاؤ, اور حوالہ اگر غلط ملے تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. آپ سنیے حوالہ کیا ہے. اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کسی مومن کے یہاں یا کسی بندے کے یہاں یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کہیں آ جا سکتے ہیں اپنی قبر مبارک سے, تو یہ کہیں گے نہیں آ جا سکتے. ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے, کہیں آ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, آپ کو فوراً انکار کر دیں گے. آپ پہلے ان سے یہ سوال کیجیے گا, آپ کو فوراً انکار کر دیں گے یہ کہ نہیں آ جا سکتے. اچھا اب چلیے کہ عقیدہ کیا ہے. علماء عجم کا عقیدہ ہے, اجماع اس پہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں, اور اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. اس کا حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس کا حوالہ جو آپ بتا رہے ہو کہ آپ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں, اللہ کے رسول کہیں بھی آ جا سکتے ہیں. اللہ کے رسول کو یہ اختیار ہے. عقیدہ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. جی اگر نہیں ہونا چاہیے تو آپ مجھے اس کا سوال کا جواب دے دو. اشرف علی تھانوی اشرف السوانے جلد 2 صفحہ نمبر 162 پہ لکھتا ہے کہ بعد شہادت خاندان میں ایک واقعہ مشہور ہے. بعد شہادت خاندان میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ان کے نانا جان ایک شادی میں گئے تھے تو وہاں شہید ہو گئے تھے. جی تو اس کے بعد ایک واقعہ مشہور ہے کہ مثل زندہ کے اپنی قبر سے گھر تشریف لائے اور مٹھائی لے کر کے آئے, اور اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم کسی کو نہ بتاؤ گی تو میں یوں ہی آؤں گا, روز مٹھائی لاؤں گا. ٹھیک ہے, ہلو آواز آ رہی ہے. جو اشرف علی تھانوی صاحب کے نانا جان تھے وہ شہید ہو گئے, اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بعد شہادت کے خاندان میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ مثل زندہ کے نانا جان گھر تشریف لائے اور مٹھائی لے کر کے آئے, اور اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم کسی کو نہ بتاؤ گی تو ہم یوں ہی روز آئیں گے اور مٹھائی لے کر کے آئیں گے. صبح بیوی کو اشکال ہوا. نانا کے بارے میں کہا. ہاں سنیے تو صحیح, اپنے نانا کے بارے میں. تو صبح بیوی کو اشکال ہوا کہ اگر کوئی خاندان والے پوچھیں گے یہ مٹھائی کہاں سے آئی تو میں کیا جواب دوں گی, کہیں مجھ کو بدکار نہ کہنے لگے. تو انہوں نے صبح یہ خاندان کو واقعہ پورا بتا دیا. اب یہ بتانا تھا کہ نانا جان دوبارہ کبھی تشریف نہ لائے. تو آپ ذرا ان سے یہ پوچھئے گا کہ نانا جان کو قبر میں جا کے کس نے بتایا کہ بھائی تمہاری بیوی نے خاندان کو بتا دیا, اور مٹھائی لے کر کے آئے تو کون سی دکان سے لے کر کے آئے؟ جب تمہارے نانا جان قبر سے اٹھ کر کے اپنے گھر آ سکتے ہیں, اپنی بیوی کے پاس آ سکتے ہیں, مٹھائی لے کے آ سکتے ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو علماء عجم کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا تھا, اور اس سے زیادہ مرتبہ ہمارے نبی کا بڑا ہے, تو آپ جب چاہیں جہاں چاہیں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دوسرا حوالہ نوٹ کیجئے. کتاب کا نام ہے حکایت اولیاء. حکایت اولیاء. حکایت صحابہ. حکایت اولیاء.
औलिया। अशरफ अली थानवी साहब इसके मुसन्निफ हैं। वो लिखते हैं कि दारुल उलूम देवबंद में झगड़ा हो गया दो मुफ्तियों के बीच में, जी। और कासिम अली नानोतवी साहब अपनी कब्र से उठ के आए और दोनों मुफ्तियों के अंदर सुलह कराई और उसके बाद कब्र में जाके सो गए। कब्र फटी, वापस जाके सो गए। तो कैसे हो सकता है? हाँ, तो ये इनसे पूछो ना सवाल, हमसे मत पूछो, इनसे पूछो। किताब जाओ मकतब से खरीदो, सफा हम बताते हैं, और इनके पास लेके बैठो कि इसका जवाब दो हमें कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तुमने क्या कहा कि ऐसा अकीदा रखना कुफ्र है। तो इस अकीदे पे रखना कुफ्र कैसे, और ये लिखने वाला क्या हुआ, मुसलमान रहा या काफिर हुआ? तीसरा हवाला नोट करो, अल बराही, किताब का नाम है अल बराहीन कातिया, हाजी इमदादुल्लाह अल बराहीन कातिया। कासिम अली नानोतवी साहब, रशीद अहमद गंगोई साहब, और आपके अशरफ अली थानवी साहब और खलील अहमद अम्बोटवी साहब हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के पास उनके घर दावत में गए। तो जब ये बड़े बड़े उलमा दावत में गए तो उसके बाद उनकी भावत जो थी वो खाना बना रही थी। तो जब खाना बना रही तो नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उनकी भावत से कहा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा हुजूर आलिमों के लिए खाना बना रही हो। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि इतने बड़े बड़े आलिमों का खाना तुम नहीं बनाओगी, तुम हटो, इनका खाना मैं बनाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब अपनी बड़ाई करने के लिए उन्होंने किताब में ये लिख मारा कि नबी अलैहिस्सलाम को बावर्ची बना दिया माज़अल्लाह। खाना बनाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम हाजिर हो सकते हैं? ऐसे नहीं हो सकते। अब चौथा हवाला नोट कीजिए। कासिम नानोतवी साहब ने ख्वाब देखा कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कासिम अली नानोतवी साहब से उर्दू में वार्तालाप की, उर्दू में। तो कासिम अली नानोतवी साहब ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप तो अरबी हैं, आपको उर्दू कहाँ से आई? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे उर्दू देवबंद से आई। तो कासिम अली नानोतवी साहब कहते हैं कि इससे हमारे देवबंद की शान बढ़ गई, सुभान अल्लाह, कि नबी अलैहिस्सलाम को उर्दू ज़बान भी कहाँ से आई? देवबंद से। ये है किताब, ये भी हिकायत औलिया में है। जी बोलिए बोलिए। जी बोलिए बोलिए। ये हमारे लोग बोलते हैं क्या? जी आपके लोग बोलते हैं, आपकी किताबें छपती है मकतब में और आपके अकाबिरों ने लिखा है। इन किताबों का नाम भी आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपको आसपास भी नहीं भटकने देंगे इस किताबों के ये लोग, समझ गए? ये आपके हाथ में सिर्फ दो किताबें दे देंगे, एक मुंतखब हदीस और दूसरी फजाइल अमाल। बस तीसरी किताब के आगे आपको फजाइल सदकात है। हाँ, ये अभी फजाइल सदकात अभी निकली है। फजाइल अमाल और मुंतखब हदीस, सिर्फ ये दो चीज दे देंगे आपके हाथ में, बस इसी को लेके घूमते रहो। बाकी किताब के बारे में आपको ना बताएंगे और अगर आपने तहकीक की तो उसका जवाब भी नहीं देंगे। मैं इसी वजह से इनके बीच में से निकला हूँ। तो उस दौर में किसी ने पूछा नहीं कि भैया आप क्या लिख रहे हो? ये सब पूछा जनाब वाला, लेकिन आपको इसका इल्म जैसे नहीं है वैसे ही अवाम को भी इसका इल्म नहीं है। इसका इल्म किसको था? इसका इल्म आला हजरत ने इनकी मक्कारी और इनकी हैवानियत को उजागर किया और आला हजरत ने इनकी हकीकत बताई और आला हजरत ने उलमाए अजम के 250 से ज्यादा, जी हाँ, अहमद रजा खान फाजली बरेलवी, ये अपना ये जो बंदा वो अहमद रजा, जी, उन्होंने इनकी मक्कारी को पकड़ा। उन्होंने ये मजारों पे चादर चढ़वाई थी भाई ना? हाँ, उसकी एक बड़ी बहस है। मज़ारों पे चादर चढ़ाने का हुक्म यह है कि जिस मज़ार पे अगर एक चादर चढ़ी हो तो उस पर दोबारा चादर ना डाली जाए, उस पैसे को किसी गरीब में तकसीम कर दिया जाए। उसकी एक बड़ी बहस है, वो हदीस से साबित है, चलिए उसको छोड़िए। उसके बाद जब आला हजरत ने इनकी किताबों को लेकर के और उलमाए अजम के 250 से जाहिद उलमा को दिखाया तो उलमाए अजम ने इन पे कुफ्र का फतवा दिया और लिखा मनशक्का फी कुफ्र ही व आजाद ही फकत कफर, कि अगर इनकी बातों को जानने के बाद अगर कोई इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। किताब का नाम है हुस्सामुल हरमैन, के अंदर ये सारी बातें लिखी है कि इन्होंने अपनी किताबों में क्या क्या कुफ्र लिखा।
जो बातें आप बता रहे हो इस तरह की बातें अगर कोई भी बोल लगा मौलाना तो वो तो फिर अच्छा आप सुनिए, और अशरफ अली थानवी पे कुफर का फतवा क्यों लगा वो सुनिए। किताब का नाम है हिफ्जुल ईमान, सुनिए नाम, नहीं सुनी? जी क्या क्या? हिफ्जुल ईमान, हिफ्जुल ईमान, जी हाँ, सफा नंबर 15। जी उसमें एक सवाल हुआ कि हजरत थानवी साहब से कि जनाब ये बताइए कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब हैं? तो अशरफ अली थानवी साहब जवाब देते हैं कि आपकी ज़ाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, मगर आपकी ज़ात में अगर मैं इल्म गैब का हुक्म सुनाऊं तो बकौल ज़ैद का जो कौल है, जो ज़ैद ने सवाल किया है मुझसे, उसके मुताबिक दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल, और अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस, हुजूर ही की क्या खासियत। ऐसा इल्म गैब तो जानवर को भी है, पागल को भी है, मजनू को भी है, हैवान को भी है, वहम को भी हासिल है माज़अल्लाह। ये कौन कह रहा है? अशरफ अली थानवी, हिफ्जुल ईमान, सफा नंबर 15। तो जब आला हजरत ने इस इबारत को देखा तो आला हजरत ने इसको 11 साल समझाया कि ये इबारत कुफरिया है, इससे रुजू करो, लेकिन ये सवाल साहब डटे रहे तो फिर इनके ऊपर फतवा लगा। जब हुस्सामुल हरमैन हिंदुस्तान में शाया की गई थी तो ये लोग छुप छुप के रहते थे, और क्या कहते हैं, इन्होंने धीरे धीरे जमात का सिलसिला निकाला कि अपनी जमात बढ़ाने का एक यही तरीका है, नहीं तो ये लोग हमारी बातों को नहीं मानेंगे, जो नहीं जानता हमारे बारे में उसको पकड़ो और उसको अपनी जमात में इकट्ठा करो। तो ये सिलसिला चला था इनका, और आज वो आवाम के सामने, सुनिए, आज वो आवाम के सामने आ गया, क्योंकि हक होता है। ये लोग कहते हैं कि काफिर को भी काफिर ना कहो, कब क्या पता कभी ईमान लाए, आपने भी सुनी होगी ये बात। ये इसीलिए कहते हैं कि जब हमें काफिर, अगर हमारी कोई इबारत इनके सामने आ जाए और ये हमें काफिर कहे तो इनके दिमाग में ये डाल दो भाई काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। तो अगर काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए तो किताब उठाइए, किताब का नाम है फतवा रशीदिया, रशीद अहमद गंगोई साहब की है। उसमें वो लिखते हैं, उनसे सवाल हुआ कि मौलाना लताफत अली जो है वो कौन है, कैसे है, उनका ईमान कैसा है? तो रशीद अहमद गंगोई कहता है कि जो मौलाना लताफत अली है वो 1 नंबर का पक्का काफिर है, ठीक है। और फिर सवाल हुआ कि ये जामिन अली जलालाबादी कौन है? तो आपने फरमाया उन्होंने कि जामिन अली जलालाबादी तौहीद में गर्क था और वो पक्का तौहीदी है, ठीक है। अब आप ये कहते हो कि वो काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, तो रशीद अहमद गंगोई साहब तो काफिर का फतवा दे रहे हैं। अब हक छुपता तो है नहीं। तो मैंने सवाल किया था एक बार, हाँ अब सुनिए, काफिर को भी काफिर ना कहो, तो मैंने पूछा था कि फिर उसे क्या कहें। हाँ तो वो आपको जवाब जवाब क्या मिला? मैंने यही सवाल किया था कि अगर काफिर को काफिर ना कहें तो उसे कहें क्या? जवाब क्या मिला? तो उन्होंने बोला नहीं कहना चाहिए। अच्छा सुनिए, अब मैं साबित ना हो। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जो जब तक साबित ना हो तब तक ना कहना है, जो साबित हो जाए तो कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो जनाबे वाला ये सिर्फ और सिर्फ धोखा देते हैं, क्योंकि मैं खुद 8 साल इनके बीच में रहा हूँ, मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। अच्छा, जब रशीद अहमद गंगोही साहब ने लिखा फतवा रशीदिया में कि उनसे सवाल हुआ कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, तो सवाल का जवाब, हाँ तो सवाल का जवाब देते हैं कि तहते कुदरत किस्म बारी ताला है, अल्लाह की क्या कहते हैं उसमें किस्म में दाखिल है, किस मतलब अल्लाह की कुदरत में किस्म दाखिल है, झूठ दाखिल है, झूठ बोलने पे कादिर है अल्लाह। और हवाला क्या देता है कुरान की आयत, वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है, चाहे तो झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह। तो ये है इनके कुफरिया अकाइद। और हवाला देता है कुरान का, वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पे कादिर है, झूठ बोलने पे भी कादिर है, झूठ बोल सकता है, उसकी उसमें दाखिल है किस कहते कुदरत किस्म बारी ताला है। ये भी फतवा रशीदिया का हवाला है जनाब।
اب اس کے بعد کتابیں میں نے آپ کی ہاں اب سنیے، تحذیر الناس کتاب ہے جس پہ مناظرہ ہوا تھا کٹیہار میں، بریلوی کی طرف سے تھے مفتی مطیع الرحمان صاحب، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے وہ مناظرہ، اور ان کی طرف سے تھے طاہر غیاوی صاحب۔ کتاب کا نام تھا تحذیر الناس، حوالہ یہ تھا کہ قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا خاتم النبی ہونا عوام کا خیال ہے، آج کی تاریخ میں بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتم محمدی پہ کوئی فرق نہ آئے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قاسم نانوتوی صاحب، کتاب کا نام ہے تحذیر الناس۔ اب اس کتاب پہ مناظرہ ہوا تھا کٹیہار میں، وہ مناظرہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا، جا کے دیکھ سکتے ہو آپ۔ اچھا، اس کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ حق وہی ہے، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے وعدہ لے لیا ہے کہ میں کبھی غلط بولوں گا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہاں وعدہ لیا ان سے؟ وہی آئی ان کے اوپر یا نبی بنایا ان کو؟ جو بھی فتاوی رشیدیہ کا حوالہ ہے۔ تو کتابیں ہم لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کیا؟ ارے اس کے بنا تو آپ چل نہیں سکتے۔ اشرف علی تھانوی کو حکیم الامت کا لقب دے رکھا ہے، شادی بیاہ میں اس کی کتابیں دی جاتی ہیں، بہشتی زیور، اشرف علی تھانوی کی بہشتی زیور لکھی ہوئی ہے۔ بہشتی زیور میں بہشتی زیور اشرف علی تھانوی نے لکھی ہے؟ جی ہاں، اس کے مصنف اشرف علی تھانوی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 75 پہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ میاں کہتا ہے، اور اللہ میاں کہنا گمراہی ہے، اللہ کو میاں کہنا گمراہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے معنی غلط بنتا ہے، جیسے چار چیزوں کا تین معنی غلط بنتا ہے، چار چیزوں کا تین معنی غلط بنتا ہے اور ایک معنی صحیح بنتا ہے، تو اس معنی سے اللہ کے نام پہ استدلال نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ میاں آتا ہے، دیکھو میاں چھوٹے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے بڑا آدمی کسی کو کہتا ہے میاں ادھر آؤ، اور میاں اپنے شوہر کو بیوی کہتی ہے، ٹھیک ہے، جی جی، اور میاں رنڈی کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس معنی کو وہ وہاں پہ لکھتا ہے کہ یہ تو اللہ میاں کی شان ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو بہشتی زیور اٹھاؤ آپ، بہشتی زیور تو شادی بیاہ میں دی جا رہی ہے جناب آج کل۔ نہیں، بہشتی زیور تو فیمس بک ہے۔ بہشتی زیور اٹھاؤ، اس کے مصنف کا نام پڑھو، اشرف علی تھانوی ہے، اور صفحہ نمبر میں آپ کو بتا دوں گا، ذہن سے اتر رہا ہے، اس میں لکھتا ہے کہ ہاتھ میں اگر نجاست لگ جائے تو 3 بار انگلی کو چاٹ لو، پاک ہو جائے گا۔ مطلب ہاتھ میں اگر پخانا لگ جائے، نجاست، کسی بھی چیز کی نجاست لگ جائے تو اس کو انگلی سے 3 بار چاٹنے سے انگلی پاک ہو جائے گی۔ تو اس سے سوال ہوا کہ حضرت انگلی تو پاک ہو جائے گی، زبان کا کیا ہوگا؟ تو پھر عبارت کو بدلتا ہے، کہتا چاٹنا نہیں چاہیے، معاذ اللہ، پہلے حکم دیتا ہے پھر کہتا ہے چاٹنا نہیں چاہیے، اسی کے نیچے لکھتا ہے کہ چاٹنا منع ہے۔ اب جب تم کسی کے سوال کرنے پہ تم جواب دے دیے نیچے کہ چاٹنا منع ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی وہ میں بتاتا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ قندھالوی صاحب کی جو والدہ تھی وہ نہایتی بیمار تھی، اور اتنی بیمار تھی کہ وہ لیٹرنگ باتھ روم جو ہے بستر پہ ہی کرتی تھی۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کو پتہ لگا کہ بھائی ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو جب ان کے جنازے کو اٹھایا گیا تو ان کے پلنگ کے نیچے لیٹرنگوں کے پوتڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، سمجھے؟ تو جب لیٹرنگوں کے پوتڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے تو اس میں سے نہایت بہت خوشبو آنے لگی، تو لوگ بطور تبرک اس کو اپنے گھر لے جانے لگے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ تو اس کو کھا بھی لیتے تھے۔ تو اسی پہ اشرف علی تھانوی نے یہ فتویٰ دیا کہ قندھالوی بیوی کا سوال ہے، اسی پہ یہ حوالہ ہم نے لکھا کہ ہاتھ میں اگر نجاست 3 بار لگ جائے تو چاٹو تو پاک ہو جائے گا۔ تو کسی نے سوال کر لیا حضرت تو پھر زبان کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ چاٹنا منع ہے۔ تو یہ ساری کتابوں کے معائنے اور ساری کتابوں کی تحقیق کر کے ہم لوگ بیٹھے ہیں جناب والا، اسی لیے تو ہم نے یہ دیوبندیت کی جماعتوں کو چھوڑا، ان کو لات ماری، کیونکہ ان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے جو چیز ماننے سے منع کر دیا ہے اور اپنے اکابروں کے لیے مان لیا۔ ایک حوالہ آپ کو اور دے دیتا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جن 5 چیزوں کا علم اللہ کو ہے کسی کو بھی نہیں ہے۔ جی، کسی کو نہیں ہے۔ ہاں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ ماں فی الارحام، بارش کب ہوگی، بارش کب ہوگی، کون کیا کمائے گا کیا کھائے گا، کون کہاں مرے گا، اور قیامت کب آئے گی۔
لیکن اگر آپ ان سے یہ پوچھو کہ اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے تو کہیں گے نہیں کسی کو بھی نہیں ہے. اگر تم نے حضور کے لیے مانا تو قرآن پہ بلیم ہو جائے گا یہ کہیں گے آپ کو. اب سنیے تو یہ قرآن بتایا کس نے تھا؟ اب سنیے تو صحیح. پہلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت کر دوں. جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کے نہیں اب یہ دیکھیے مولانا میں بتاؤں آپ کو یہ باتیں ہمارے سامنے یہ نہیں کرتے کہ اللہ کے کوئی نہیں کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کوئی بھائی میرا سیدھا کوشچن یہی ہے کہ اگر کوئی مجھے بولے گا کہ اللہ کے علاوہ علم نہیں ہے تو میرا سیدھا سوال یہ ہے کہ قرآن اترا کس پہ؟ ہاں تو یہ اترا اس کو تو پتہ ہی ہوگا. الحمدللہ آپ کا ایمان ابھی باقی ہے. آپ کا ایمان پوری طریقے سے لوٹا نہیں ہے ان لوگوں نے اس لیے آپ نہیں یہ عقیدہ نہیں یہ عقیدہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا مولانا مرتے دم تک. یہ اب آگے چلیے کہ اب آگے چلیے. تو ان کے عمیر قاسمی صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی تو عمیر قاسمی وہ ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ. عمیر قاسمی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان 5 چیزوں کا علم ہے تو اللہ پہ بلیم ہو جائے گا قرآن پہ بلیم ہو جائے گا. تو ہم نے اس کو حوالہ دیا کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء. حکایت نمبر 75 ہے یا 76 ہے. ٹھیک ہے. تو اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ محلے میں ایک عبداللہ راجپوت تھے. ان کو ایسا کش تھا ان کو ایسا کش تھا کہ جب کوئی حاملہ عورت ان کے پاس تعویذ لینے کے لیے آتی تھی تو وہ بتا دیا کرتے تھے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی. تعویذ تو یہ لوگ مانتے ہیں ہم تو تعویذ مانتے ہی نہیں. سنیے تو صحیح. لڑکا ہوگا یا لڑکی گورا ہوگا یا کالا اور جو وہ بتا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. یہ قید لگا دیتے ہیں وہاں پہ اشرف علی تھانوی صاحب حکایات اولیاء میں کہ جو وہ بتا دیتے تھے کہ لڑکا ہوگا لڑکی گورا ہوگا یا کالا جو وہ بتا دیتے تھے تو وہی ہوتا تھا. تو اب یہ بتائیے مافل ارحم مطلب ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں معلوم ہے تو تمہارے عبداللہ راجپوت کو کیسے پتا لگا؟ تو اس پہ 1 گھنٹہ ان سے بحث چلی. ان کی ایسی حالت خراب ہوئی کتاب کو ٹالم ٹولی کر رہے تھے. حکایات اولیاء کو ٹالم ٹولی کر رہے تھے کبھی ادھر کی بات ادھر کی بات لیکن جواب نہیں نکل رہا تھا ان کی زبان سے. اس کو تو یہ تعویذ گنڈے تو ہم ویسے بھی نہیں مانتے مولانا. اس کے تو یہ مانتے ہیں جو بریلوی کے لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو نہیں سنیے. تعویذ اور یہ جو ڈنڈے اور یہ تعویذ جو ہے نا یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور بزرگوں بھی ثابت ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو آج کل دیکھو گے آپ تعویذ کا جو مجاوروں نے جو درگاہوں پہ رول بنا رکھا ہے مجاوروں نے کہ اس کا دھندا پیسہ بنا اس کا جو دھندا پیسہ بنا رکھا ہے نا تو ہم خود اس کے خلاف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے مجاورے سب شیعہ رافضی ہے. ان میں بریلوی کوئی بھی نہیں ہے. چاہے اجمیر چلے جاؤ کلیر چلے جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ آپ کو بریلوی نہ کے برابر ملیں گے. میں ایک دفعہ ہمارے گھر والے لے کے گئے تھے مجھے. ہاں میں بتا رہا ہوں نا وہاں پہ شیعہ رافضیوں کا قبضہ ہے. کامران چشتی سرور چشتی ہیں وہ شیعہ رافضی ہیں. شیعہ رافضیوں کا قبضہ ہے اجمیر میں. وہاں بریلوی کا قبضہ نہیں ہے. یوں چکر کٹوا کے ہاں وہ یہی سب کٹوا کے پکڑ کے وہاں دے دیا مزار میں میرا. وہ یہی سب کرتے ہیں. آپ سنو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مزارات اولیاء پہ جاؤ تو 4 ہاتھ کی دوری پہ کھڑے ہو جاؤ اور قرآن میں سے جو بھی تمہیں آتا ہے اس کو پڑھو. پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں قرآن کی آیت پڑھی اس کا ثواب سب سے پہلے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیشہ قبول فرما. اس کے بعد تمام اولیاء تمام انبیاء تمام صحابہ کی بارگاہ میں پیش ہے. اور جس ولی کامل کی مقدس بارگاہ میں کھڑا ہوں ان کی بارگاہ میں پہنچا میرے مولا. اس کے بعد آپ کو دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ میں ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ میری جو حاجت پریشانی ہے اس کو دور کر. یہ ہے بریلیوں کا. کس کے وسیلے سے؟ وہ جو صاحب مزار ہے. جی اور یہی عقیدہ جو ہے. اچھا آپ یہ ہو کیا یہ جو قبر پہ یہ جو مطلب مزار پہ جاتے ہیں آپ وہ والے ہو کیا؟ مزار پہ تو حضرت سب کو جانا چاہیے لیکن مزار کے جو آداب ہیں جو احکام ہیں وہ کرنا چاہیے. جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہیں
جو جی دیوبند جی کے پیرو مرشید ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے مدد کے بھی قائل ہیں اور مزار کے بھی قائل ہیں. اور اشرف علی تھانوی خود نہیں اپنی امداد المشتاق میں لکھتا ہے کہ میں حاجی معاذ نہیں وہ مکی رحمۃ دیکھیے اللہ علیہ کی. مولانا، اس میں تو کوئی وہ الگ، اللہ کے رسول کا معاملہ الگ ہے. میں ایک نارمل جیسے بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ جیسے مزاریں ہوتی ہیں یا جیسے قبریں ہوتی ہیں، قبرستان میں آدمی چلا گیا. ایک ہمارے یہاں چل رہا تھا پہلے سسٹم، یہ پھر جماعت والوں نے آ کے اس کو ختم کیا کہ چھوارے بانٹ دیتے تھے اور یہ مطلب وہ کرتے تھے، کیا بولتے ہیں اس کو، تیا نہیں، آپ کو وہ سب غلط فہمی دی گئی ہے. مزارات اولیاء پہ جانا تو قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ تو چلا جس پر تیرا انعام ہے. اور کیا کہتے ہیں، یہ آپ اگر پڑھو گے، ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے، ایک منٹ کی کیا ہے، ذہن سے اترتا ہے. چلیے اس کو چھوڑیے، محدث کی کتابیں بتا دیتا ہوں میں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء مزار پہ انوار کی بارش ہوتی ہے اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتے وہاں پہرہ داری کرتے ہیں. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، جلالین شریف اور تفسیر در منصور. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 43 یا 44 بار، 44 بار یا 43 بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روبرو دیدار کیا ہے. کنہوں نے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ فرماتے ہیں جیسے قرآن کی ایک معاف کیجیے، بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ میری بیداری میں بھی زیارت کرے گا. نہیں، وہ بھی حدیث ہے، یہ دوسری ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ میری روبرو بھی زیارت کرے گا. اور دوسری حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ اکرام سے فرمایا کہ سنو، محشر میں تم سے آگے جاؤں گا اور میں تمام امت پہ گواہ رہوں گا. اور خدا کی قسم میں یہاں سے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے جنت، دنیا کی کنجی اور جہان کے خزانے عطا کیے گئے ہیں. اور مجھے اس کا خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. ہاں، آپسی اختلاف میں پڑے رہو گے. شرک کا خطرہ نہیں ہے امت اللہ کے رسول کا. اب دوسری حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ قرآن سے جن کی زبانیں لیس ہوگی اور وہ اسلام کی چادر کو اوڑھے ہوں گے اور اسلام کی چادر کو اپنی پشت پہ پھینک دیں گے اور اپنے پڑوسی پہ شرک کا فتویٰ لگائیں گے اور اس پہ تلوار کھینچیں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس میں بولنے والا مشرک ہوگا یا عمل کرنے والا؟ تو کہا کہ جو بولنے والا ہوگا مشرک کسی کو، وہی مشرک ہوگا. اور آج کی تاریخ میں دیکھ لو، اہل حدیث شیعہ رافضی جو ہے وہ اہل سنت کو مشرک کہتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کسی کو مشرک نہیں کہتی. اہل حدیث یہ جو سعودی عرب والے ہیں، جی ہاں، یہ تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. یہ ان کا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے، ان کا کفر ہے. کیونکہ 2023 میں ابھی پھر اس کے بعد عثمانی حکومت آ رہی ہے، خلافت عثمانیہ دوبارہ ہو رہی ہے، کیونکہ ان کا ایک کانٹریکٹ تھا 100 سال کا ترکی کے ساتھ. وہ کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے کیونکہ ترکی کی حکومت تھی نا وہاں پہ. اور اس کے بعد انہوں نے تو مزارات وہاں کی توڑی ہے نا ساری. کہاں کی؟ عرب کی ساری مزارات اس کے بعد ہی تو توڑی ہے انہوں نے. ابن عبد الوہاب نجدی نے جنت البقیہ پہ بلڈوزر چلائے، جتنی مزارات تھی سب کو توڑ دیا. جنت البقیہ میں پوری مزارات تھی جناب والا، پرانی فوٹو نکال کے دیکھ لو، گوگل پہ پڑی ہوئی ہے ابھی. اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار تو بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی، ممبر بنے ہوئے تھے اس پہ. اور جتنے صحابہ اکرام میں سب کی مزاراتیں بنی ہوئی تھی، وہ بھی پکی، لیکن قبر مبارک کچی تھی کیونکہ بیچ کا حصہ کچا ہوتا ہے، سائیڈ میں پکا ہوتا ہے. اب اگر ذرا ان سے یہ پوچھو کہ شاہ اسماعیل دہلوی کو جو شہید کہتے ہو، تو شاہ اسماعیل دہلوی کی پکی قبر کیوں بنا کے رکھے ہوئے ہو؟ صدیق حسن بھوپالی کی میں آپ کو فوٹو بھیج دوں گا، آپ لکھو وہاں گوگل پہ جا کے کہ شاہ اسماعیل دہلوی کی قبر. ہر سال عرس ہوتا ہے ان کا، وہاں جاتے ہیں لوگ، دعا کرتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ شاہ اسماعیل دہلوی، بالکل شاہ اسماعیل دہلوی کی سالانہ وہاں پہ دیکھو آپ کتنا مجمع لگتا ہے ان کا. ذرا مارو، سرچ مارو.
آج کل تو سوشل میڈیا ہے ہاتھ میں. پہلے تو صرف 4 اس کی بنی ہوئی تھی, اب تو انہوں نے پوری سنگ مرمر کی بنا دی ہے شاہ اسماعیل دہلوی کی, اور باقاعدہ وہاں پہ چاروں طرف سے باؤنڈری کرا کے ایک مصنف بیٹھا رکھا ہے, صاف صفائی کرتا ہے, دیکھ ریکھ کرتا ہے. صدیق حسن بھوپالی کی بھوپال میں بنا کے رکھی ہوئی ہے, ابن تیمیہ کی پکی قبر بنا کے رکھی ہوئی ہے. یہ سب اندر اندر سارے کام ہوتے ہیں, باہر باہر نہیں ہوتے گا. کہ اگر تم کو قبر پہ یا مزار پہ جانے کی اجازت یہ دے دیں گے, قرآن حدیث تمہیں ٹھیک سے بتا دیں گے, تو تم ان کی جماعت میں نہیں جاؤ گے, چھوڑ دو گے ان کی جماعت. سمجھ گئے یار یہ چکر کیا ہے؟ 8 سال ہم نے گھاس تھوڑی سیلی ان کے ساتھ. آپ 8 سال کی بات کر رہے ہو, مجھے تو 17 سال ہونے کو آیا. 18 مولانا 17 سال میں بھی آپ نے ان کی تحقیق نہیں کر پائے. بہت افسوس کی بات ہے. ان کی تحقیق کرو, ان کی کتابیں پڑھو. ان کا جب کفر تمہارے سامنے آئے گا تو پیر سے زمین کھسک جائے گی کہ ہاں بھائی جمشید علی نہیں, قادری. میں نے کبھی جو باتیں آپ نے بتائی ہیں میں نے یہ چیزیں کبھی نہ کسی سے سنی. اب آپ ایک کام کرو, آپ پین لو اور میں آپ کو چینلوں کے نام بتاتا ہوں یوٹیوب پہ, وہ ڈیبیٹ سنو آپ. وہ ہے نا کہ جو پاکستان سے ہے, مولانا طارق جمیل صاحب. مولانا طارق جمیل صاحب سے ابھی انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا, معلوم ہے آپ کو؟ کس لیے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک یوٹیوب پہ ریکارڈنگ آئی تھی, تقریر, جس میں اس نے تقریر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے حوروں کا میک اپ کرے گا اور خود اپنے ہاتھوں سے شراب پلائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنا نور حوروں میں ڈالے گا. تو یہ جو حوروں میں اپنا نور ڈالے گا. اچھا, حوروں میں. ہاں, کون کہہ رہے ہیں؟ اور یہ آپ کے طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں. اور خود اپنے ہاتھوں سے حوروں کا میک اپ کرے گا اور ایمان والوں کو شراب اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. تو یہ باتوں پہ دیوبندیوں نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا اور کئی دیوبندی ان سے کٹ گئے. اور بھی اس کی بہت ساری وہ ہے. ایک تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ہاں, ایک چیز مجھے یاد آ گئی. فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہوا ہے, رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے, کسی مومن شخص نے اگر صحابہ کی تکفیر کی, ٹھیک ہے, تو ایسا شخص ملعون ہے, اس کو مسجد کا امام نہ بنایا جائے. ہاں, وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہ ہوگا. آپ سنیے کیا کی, آپ سنیے, اگر کسی شخص نے صحابہ اکرام کی تکفیر کری, مطلب تکفیر کا معنی کہ ان کی شان میں گستاخی کی, گالیاں دی یا کچھ غلط بولا صحابہ کو, ہاں, تو ایسا شخص جو ہے ملعون ہے. اس کو مسجد کا امام نہ بنایا جائے. ہاں, لیکن وہ اہل سنت سے خارج نہ ہوگا, وہ مسلمان ہی رہے گا. ٹھیک ہے, صحابہ کو گالی دینے والا. ہاں, اب اس کا مہر لگاتے ہیں طارق جمیل صاحب. طارق جمیل صاحب بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں, کہتے میں نے اپنے مصنف کی کتاب میں پڑھا کہ صحابہ کو کافر کہنے سے بھی بندہ کافر نہیں ہوگا. میں نے خود اپنے مصنف کی کتابوں میں پڑھا. تو یہ جب عوام کے بیچ میں یہ بات آ گئی تو طارق جمیل صاحب کی اتنی پھوٹو ہوئی کہ یہ بات آپ کو عوام کے بیچ میں لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو انہوں نے جو ہے اس ریکارڈنگ کو اپنے چینل سے ڈیلیٹ کروایا, لیکن جس نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ ریکارڈنگ ان کی موجود ہے. آپ سنیے فتاوی رشیدیہ میں ہی آگے لکھتے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب کہ جس نے شاہ اسماعیل دہلوی کی شان میں گستاخی کی, انہیں کفر کہا, کافر کہا, تو ایسا شخص کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ شاہ اسماعیل دہلوی جو ہے وہ پکے توحیدی ہیں اور توحید میں غرق ہیں. اب یہ بتائیے کہ شاہ اسماعیل دہلوی کو کوئی کافر کہے تو پکا کافر ہے, اور صحابہ کی شان میں تکفیر کرے تو وہ اہل سنت سے خارج نہ ہوگا. یہ دوگلی پالیسی. اپنے اکابروں کو اتنا اٹھاؤ گے اور صحابہ اور اللہ کے رسول کی شان کو اتنا گھٹاؤ گے. ایسے ایسے فتوے ہیں جناب ان کے. اگر یہ کتابیں ہم نے پڑھنا شروع کی نا اور ان کے پاس بیٹھ کر کے اس کا جواب مانگنا شروع کیا تو آپ کو خود بھگا دیں گے یہ جماعت سے. آپ چلو ایک کام کرو, حفظ الایمان کی میں آپ کو عبارت دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. حفظ الایمان کی عبارت لے کے ان کے مفتی کے پاس جانا, آپ جو آپ کے ساتھ جاتے ہیں نا ان کے پاس جانا, ان سے کہنا جناب اس کی ذرا وہ کر دو, اس کی ذرا وضاحت کر دو, دیکھو آپ کو کیا جواب ملے گا.
ٹھیک ہے, اور پہلے پوچھنا یہ کتاب ہماری ہے, تو بولے گا ہاں ہماری ہے. تو ذرا اس کی وضاحت کر دو. کیوں؟ کیونکہ حفظ الایمان کی عبارت پہ مولانا اشفاق صاحب اور عمیر قاسمی صاحب کا لائیو مناظرہ ہے, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے 3 گھنٹے کا. پورے گاؤں والے دیوبندی تھے, پورے گاؤں والوں نے تھو تھو کری عمیر قاسمی پہ, اور پورے گاؤں والوں نے توبہ کر کے بریلویت میں داخل لیا مولانا اشفاق صاحب کے ہاتھ میں. وہ بھی لنک میں آپ کو بھیج دوں گا. پورے گاؤں والوں نے تھو تھو کری عمیر قاسمی پہ, کتنی کفریاں تم نے اپنی کتابیں لکھی اور اس کے دفاع کر رہے ہو تم. نہیں, جیسے یہ آپ کہہ رہے ہو بریلویت ایکسپٹ کر لی, تو یہ بریلویت کا کیا وہ ہے سسٹم؟ مطلب بریلویت کا بھی تو کوئی اپنا ہاں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا, اس کے اوپر تانا کشی کی جائے گی, اس کو گمراہ کہا جائے گا, لیکن اس سے اس کا کچھ نہ بگڑے گا. تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح لکھی اور انہوں نے کہا کہ اس سے مراد محدثین کا گروہ ہے, محدثین کا گروہ ہے. اب جو محدث گزرے جیسے امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام ابو داؤد, یہ محدث گزرے, ٹھیک ہے. تو اس صدی میں اعلیٰ حضرت کے علم کو جب ملایا گیا ہر کسی کے علم سے, تو چاہے معرفت میں ہو, طریقت میں ہو, شریعت میں ہو, منطق میں ہو, علم میں ہو, تو ان کا علم جیسا ہے ویسا علم کسی کا نہ پایا گیا. کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی, اشرف علی تھانوی نے اور دیوبند کے عالموں نے جب قرآن کی تفسیر لکھی, تو قرآن کے اندر ترجمہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ترجمہ بتا دیتا ہوں, آپ نکال لینا, بیان القرآن نکال لینا اشرف علی تھانوی صاحب کا. قرآن تو ہوگا نا ترجمے والا آپ کے پاس؟ جی. تو بیان القرآن نکالنا, سورہ محمد آیت نمبر 19 نکالنا. ایک چھوٹی سی آیت بتا دیتا ہوں, ایسے تو بہت ساری آیتیں ہیں جن کا ترجمہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے, اور جس کو آپ پکڑ نہیں پاؤ گے, جس کو احمد فاضل بریلوی نے پکڑا. تو چاہے چنا گڑھی کا نکال لو یا اشرف علی تھانوی کا نکال لو, بیان القرآن, ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 19 نکالنا ہے سورہ محمد کی. تو اب مجھے بتائیے, کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام گناہ گار ہیں؟ کیا بول رہا ہوں, میں وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے, ابھی تو آپ کے پیروں سے زمین سرکے گی. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گمراہ ہے یا ان سے گناہ ہو سکتے ہیں؟ یار کیا بات کر رہے ہو مولانا, مسلمان آدمی پہلے ہی آدمی کے پاس تھوڑا بہت, ہاں یہ ہے نا بات. تو اب آپ نکالو قرآن, بیان القرآن اشرف علی تھانوی صاحب کا, سورہ محمد آیت نمبر 19, ٹھیک ہے. آپ اس کا ترجمہ پڑھو, آپ کے پیروں سے زمین سرکے گی کہ کیا ترجمہ کرا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں نکال لوں, کہیں آپ پھر بولو گے کہ سورہ محمد بیان القرآن, اللہ اکبر. جی ہاں, سورۃ محمد آیت نمبر 19 میں, ایک منٹ, یہ ترجمہ کیا گیا ہے بیان القرآن, اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی, آپ یقین کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں اللہ سے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں اللہ سے, اور نیک مومن اور نیک مردوں کے حق میں بھی دعا کیا کریں, ٹھیک ہے. اب اس عربی میں لزمبیکا کا جو معنی آیا ہے, لزمبیکا ایک بار آیا ہے. جب لزمبیکا ایک بار آیا ہے تو لزمبیکا کا مطلب ہوتا ہے گناہ, خطا. تو لزمبیکا کا معنی ایک بار آیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب آگے فرماتا ہے کہ آپ نیک مومن اور نیک مردوں کے حق میں بھی دعا کیا کریں, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رہنے سہنے چلنے پھرنے کی جگہ خوب جانتا ہے. فَعَلَّمَهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْهُ
लिज़म्बिका, तो लिज़म्बिका यहाँ पर एक बार आया। तो आला हजरत ने जब इनके कुरानों के तर्जुमे को पढ़ना शुरू किया तो आला हजरत ने कहा कि नहीं, ये कुरान बिल्कुल दुरुस्त नहीं है तर्जुमा। क्यों? अगर किसी अनजान आदमी ने, गैर आलिम ने, मिसाल के तौर पे कोई सादा सा आदमी अगर कुरान का तर्जुमा पढ़ता है और वो इस आयत पे पहुंचेगा तो अगर वो ये पढ़ेगा कि है नबी आप अपने गुनाहों की बख्शिश मांगा करें, तो वो तो हुजूर को भी गुनाहगार मान लेगा, जिससे उसके अकीदे बेकार हो जाएंगे, उसका अमाल खत्म हो जाएगा। तो आला हजरत ने कंजुल ईमान इसलिए लिखा, उनको लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आला हजरत ने तफसीर नहीं लिखी कुरान की, लेकिन आला हजरत ने जो तर्जुमा किया वो तफसीर के मुताबिक किया कि मुहद्दिस ने, मुफस्सिरीन ने तफसीर क्या की है इस आयत की। तो इसकी तफसीर में हमें ये मिलता है कि ऐ नबी आप अपने खास बंदों की, जो आपके खास हैं, उनके गुनाहों की बख्शिश मांगा करें। क्योंकि देखिए अकीदा क्या है कि सहाबा इकराम जो थे, तो सहाबा इकराम से तो खता हो सकती है लेकिन नबी से नहीं हो सकती। तो आप अपने खास बंदों की बख्शिश की दुआ किया करें और नेक मर्द और नेक औरत के हक में भी दुआ किया करें। वो तर्जुमा आला हज़रत ने ये किया है। ठीक, अब सुनिए आयत किस तरह है? ये आयत जो है सूरह मोहम्मद आयत नंबर 19 जब नाजिल हुई थी अल्लाह के रसूल पर, तो ये आयत है मुतशाबिहात। जैसे कुरान में सूरह आले इमरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि कुरान में दो किस्म की आयत है, एक मुहकम एक मुतशाबिहात। और कुछ लोग मुतशाबिहात के पीछे पड़ के गुमराह हो जाते हैं। और जैसे दूसरी आयत है मुतशाबिहात, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, अल्लाह तबारक व तआला के हाथ। तो हम तो ये अकीदा नहीं रख सकते कि अल्लाह के हाथ है। ये तो वो बोलते हैं यदुल्लाह, तो क्या बोलते हैं, दिया जो है हाँ, तो हम तो इसका अकीदा, हाँ तो हम तो इसका अकीदा नहीं रख सकते कि अल्लाह के हाथ है, क्योंकि अल्लाह तो हर चीज से बेनियाज है। तो ये आयत मुतशाबिहात है। तो इन लोगों ने उसका तर्जुमा यदुल्लाह फौका अयदीहिम का जो तर्जुमा किया है बयानुल कुरान में, तो यही किया है कि अल्लाह के हाथ। तो आवाम का ये अकीदा बिगड़ेगा इससे, क्योंकि आवाम तो ये अकीदा बना लेगी कि अल्लाह के हाथ है। ये आयत है मुतशाबिहात। तो आला हज़रत ने इसका तर्जुमा किया है दस्ते कुदरत। दस्ते कुदरत, जी जी, दस्ते कुदरत से वही बनता है। हाँ, तो दस्ते कुदरत से इसकी मुमानियत निकल गई। अब आला हज़रत एक लौटे ऐसे मुसन्निफ है जिन्होंने कुरान में यदुल्लाह फौका अयदीहिम का तर्जुमा किया है दस्ते कुदरत। चाहे आप शिया का उठा लो तर्जुमा, या कादियानी का उठा लो तर्जुमा, या इन अहले हदीस का उठा लो, या देवबंदियों का उठा लो। मामला ये अलग है, हाँ वो तो छोड़ दो आप। चाहे आप अहले हदीस का चुनागढ़ी का उठा लो, या आप बयानुल कुरान अशरफ थानवी का उठा लो, उन्होंने कुरान का तर्जुमा यदुल्लाह फौका अयदीहिम यही किया है, अल्लाह के हाथ, माज़अल्लाह। तो आला हजरत ने जब इनके तर्जुमों को पढ़ा, सुनिए, जब आला हजरत ने इनके तर्जुमों को पढ़ा तो आपने कहा कि ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं है, मैं लिखूंगा तर्जुमा। जब आपने बयानुल कुरान लिखा तो आपके अनवर शाह कश्मीरी का नाम सुना है आपने? अनवर शाह कश्मीरी, अनवर शाह कश्मीरी नहीं नहीं नहीं, अनवर शाह कश्मीरी देवबंद के मुजद्दिद हैं। वो अपनी, हाँ वो अपनी फतावा कश्मीरिया में लिखते हैं, अमजद शाह कश्मीरी फतावा कश्मीरी में लिखते हैं। वो उनकी किताब है फतावा कश्मीरी, उसमें लिखते हैं कि जब मैंने हदीस को इकट्ठा करना शुरू किया और जब मैंने अपने घर की कुतुबों को पढ़ा तो मैं मुतमईन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बहुत गुस्ताखियां पाई। उसके बाद जब मैंने अहले हदीसों की कुतुब को पढ़ा तो मैं तब भी मुतमईन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें हर मुसन्निफ अलग अलग भाग रहा है। तो मेरे शागिर्द ने मुझसे कहा कि हजरत आपने सारी कुतुबों को पढ़ा, तो एक बार अहमद रजा की किताबों को पढ़िए। तो अनवर शाह कश्मीरी ने कहा कि मैं तो उनसे मुतासिर नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो उन्होंने मुझसे जिद की। तो जब मैंने अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की किताब को पढ़ना शुरू किया और जब मैंने किताबें पढ़ना उनकी शुरू किया तो खुदा की कसम आज की तारीख में उनसे बड़ा फकीह ना पाया किसी को, क्योंकि मार्फत में, तरीकत में, शरीयत में, उलूम में, अरबी में जो उनको महारत हासिल है उनकी किताबों से जाहिर है, आज की तारीख में किसी को भी नहीं है।
اچھا یہ ایک بات مجھے آپ سے پوچھنی تھی، آپ بار بار مدرسہ خان کی بات کر رہے ہیں جی یہ جو ہے مدرسہ خان ہے یہ، اور وہ جو بندہ ہے یہ کیا نام اس کا احمد جو کا جو آدمی ہے کیا نام اس کا؟ اشرف علی تھانوی. نہیں احمد بھی نہیں ہے، یہ جو جس نے وہ بدبخت نے وہ دعویٰ نبوت کا جو دعویٰ کیا تھا، کیا نام ہے اس کا؟ ارے غلام احمد. غلام احمد، اس کی ہسٹری معلوم ہے آپ کو؟ یہ دونوں ایک ہی اس سے پڑے ہوئے ہیں نا؟ نہیں سنیے میں اس کی ہسٹری بتاتا ہوں آپ کو. جی غلام احمد قادیانی تھا، وہ بہت اچھا عالم تھا، اور سنیے تو، ارے بات تو سنیے پہلے. وہ بہت اچھا عالم تھا اور وہ دیوبندی حضرات میں اٹھتا بیٹھتا تھا، دیوبندیوں کی کتابوں کو پڑھتا تھا، لیکن اس کو اندر لیکن اس کے اندر خرافات تھی، اس کے اندر بدبختی تھی. اس نے کیا کرا کہ جب قاسم نانوتوی صاحب نے یہ کتاب لکھی تحذیر الناس، اور اس میں یہ لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبی ہونا ماننا یہ عوام کا خیال ہے، آج کی تاریخ میں اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتم النبی میں کوئی فرق نہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو جب اس نے اس عبارت کو پڑھا، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ قاسم نانوتوی نے. تو جب یہ عبارت اس نے پڑھی دیوبندیوں کی تو اس نے نبوت کا اعلان کیا اور دیوبندیوں کے سامنے یہ کتاب پیش کری. بھائی تمہارے مصنف نے لکھا ہے کہ آج کی تاریخ میں کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتم النبی میں کوئی فرق نہ آئے گا، تو میں محمد ہوں، اور مطلب میں نبی ہوں، مجھے ایکسپٹ کرو، کیونکہ نبی کی شان میں تو کوئی گستاخی نہیں ہو رہی ہے، آپ کے مصنف نے لکھا ہے. تو دروازہ کھولا، قاسم نانوتوی نے داخل ہو گیا احمد قادیان. تو یہ احمد قادیان سے مناظرہ کرنے پہنچے اس بات پہ. تو جب یہ مناظرہ کرنے پہنچے تو احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پاس خبر آئی کہ بھائی دیوبندی ان سے مناظرہ کرنے جا رہے ہیں. تو وہ ہنسے، کہا کہ مناظرہ وہ کرے جس کو یہ شک ہو کہ نبی آ سکتے ہیں. ہمارا عقیدہ پختہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو ہم مناظرہ کیوں کریں گے ان سے. تو یہ اس کے پیچھے کی ہسٹری ہے ساری. احمد قادیان کو نبوت کے اندر داخل کرنے والا قاسم نانوتوی ہے. میں نے اس کا الٹا سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ سننے سنانے پہ مت جاؤ نا، کتابیں پڑھو. سننے سنانے پہ تو یہ تو الزام تو لگائیں گے، سننے سنانے پہ نہ جاؤ. نہیں اچھا مان لیجیے، آیا چلے بل فرض مان لیتے ہیں کہ ایک ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، بل فرض مان لیتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ آج کی تاریخ میں ایک مولوی اگر انگلش ہندی کی تعلیم لینے جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کافر سے لے گا. کافر اسکول میں اپنے بچوں کا داخلہ کراتے ہیں نہیں کراتے ہیں؟ اب کوئی یہ دلیل بنائے کہ بھائی تمہارا بچہ جس اسکول میں پڑھا، میرا بچہ بھی تو اس اسکول میں پڑھا، تو میرا بچہ کافر کیسے ہو گیا؟ وہ ایسے ہو گیا کیونکہ تم نے اسلام قبول نہیں کروایا اس سے. میرا بچہ اسلام قبول کیا ہوا ہے. تو ایک ہی اسکول میں پڑھنے سے یہ تو آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے نا. اور یہ جیسے اپنا مرغے کاٹتے ہیں مزار پہ، یہ سب رافضیوں کا عمل ہے جناب والا. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جیسے آپ نکاح کرتے ہیں، نکاح کرنا سنت رسول ہے. جی بالکل. آپ بالکل سادگی سے نکاح کرتے ہیں، نہ اس میں بینڈ باجا بج رہا ہے، نہ ڈی جے بج رہا ہے نا. جی. تو اب جو شادی بیاہ میں بینڈ باجا بجواتے ہیں، ڈی جے بجواتے ہیں، نچواتے ہیں اپنی گھر کی عورتوں کو، تو اس کا بلیم آپ کے اوپر تو نہیں آئے گا. جی نہیں. اسی طریقے سے مزار پہ جو اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں اس کا بلیم بریلوی پہ نہیں آئے گا، کیونکہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے فتوے پہ ہم چلتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں ہم. تو جب ان کے فتوے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں جب ملتا ہے کہ مزارات کے اس طریقے کا، کو مانتے ہو؟ جی ہاں بالکل، ہم ان کے مقلد ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسئلہ ہے آج کی تاریخ میں، عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں اگر امام ابو حنیفہ کی تقلید جو شخص نہیں کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. آج کی تاریخ میں ان کی تقلید کرنا واجب بن گیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو مسئلے نکالے ہیں قرآن حدیث سے جو ہمیں بتائے ہیں، تو فقہ حنفی پڑھے بنا تو کوئی مولوی نہیں بن سکتا. جی بالکل. تو امام ابو حنیفہ کو ماننا اور ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کی نہ ماننا اور ہے. کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں اور ان کی بات کو نہ مانے تو پھر دعویٰ کھوکھلا ہے.
دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کی نہیں مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ تو میلاد النبی منانے کے قائل تھے، امام ابو حنیفہ مزار کے وسیلے کے قائل تھے، مدد کے قائل تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد بھی لیتے تھے۔ امام جعفر صادق کیوں نہیں منا سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بات بتائیے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال تعلیم حاصل کی، معلوم ہے آپ کو؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، آل رسول ہیں۔ ہاں، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں انہوں نے 2 سال گزارے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر ابو حنیفہ کو وہ 2 سال نہ ملتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، اور ایسے شاگرد بن کے آپ نکلے کہ ان سے بہتر شاگرد کوئی گزرا ہی نہیں، امام ابو حنیفہ سے بہتر امام جعفر صادق کے نزدیک۔ تو اب یہ مجھے بتائیے کہ وہ تو فرما رہے ہیں کہ میں اپنے پیر کا وسیلہ بھی لیتا ہوں، اور جب بھی مجھے کوئی حاجت آتی ہے تو میں ان کی قبر سے مدد بھی حاصل کرتا ہوں، تو اب امام ابو حنیفہ کی بات کو یہ مانتے کہاں ہیں؟ یہ تو ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ ڈال دیتے ہیں۔ تو مطلب جیسے مان یہی پہ آ کے ہاں، اب یہ بتائیے کہ فقہ حنفی کی جو کتاب ہے در مختار، جی پڑھی آپ نے؟ نہیں سر، میں نے نہیں پڑھی۔ در مختار کی شرح لکھنے والا واحد انسان کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ کون؟ احمد رضا خان فاضلی بریلوی، سمجھے؟ بندہ پڑھا نہیں پاتا یار۔ ارے ان کے بارے میں پڑھو گے تو آج کی تاریخ میں میں نے بتایا نا، آپ کے فتاوی کشمیریہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو ان سے بڑا فقیہ کسی کو نہ مانا۔ 1400 زائد کتابیں لکھی ہیں آپ نے۔ احمد رضا خان فاضلی بریلوی، جی ہاں، معرفت پہ ہو، طریقت پہ ہو، شریعت پہ ہو، حضور کے علم غیب پہ ہو، حضور کے حاضر و ناظر پہ ہو، ساری دلائل دیے انہوں نے۔ آپ ان کی الدولت المکیہ اٹھا کے پڑھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو علم غیب کا وہ ہے کہ کیسے علم غیب کو ماننا ہے اور کتنا ماننا ہے اور کیوں ماننا ہے، کیا ضروری ہے، پورے قرآن حدیث سے دلائل ہیں اس میں۔ الدولت المکیہ کتاب کا نام ہے، اور وہ الدولت المکیہ کب لکھی گئی تھی؟ جب یہ کنالوی صاحب نے عرب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پہ سوال اٹھایا تھا، تو آپ حج کے دوران موجود تھے، تو وہاں کے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کنالوی اور مولانا بٹالوی یہ 2 شخص تھے، ان کی بات کا کوئی جواب دے گا؟ تو احمد رضا خان فاضلی بریلوی نے کہا کہ مجھے رات بھر کا وقت دیا جائے، تو انہوں نے رات بھر کا وقت مانگا تھا، اور یہ کتاب لکھی تھی الدولت المکیہ 1 رات میں، اور دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے آپ، ایک ہاتھ سے عربی ایک ہاتھ سے ترجمہ۔ تو یہ کتاب جب پیش کی گئی تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اور وہاں کے علماء اعظم کا جب اجماع ہوا تب ان کو لقب ملا تھا اعلیٰ حضرت کا، کیونکہ یہ کوئی عام حضرت کی کام نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت ہے، تو ان کو دستخط کے ساتھ وہاں پہ یہ سند ملی تھی اعلیٰ حضرت کی، تو یہ نام ان کو وہاں سے ملا تھا۔ ہلو، میں نے ان کے بارے میں جی آپ کتابیں پڑھو احمد رضا۔ اب دیکھیے فتاوی رضویہ 33 جلدوں میں بنائی چھپی ہے، 33 جلد کی کتاب ہے، اور آج کی تاریخ میں اس کا ہدیہ 20,000 روپے کے آس پاس ہے۔ فتاوی رضویہ جو اعلیٰ حضرت کی ہے، جس میں انہوں نے سارے فتوے اس میں اکٹھے کیے ہیں، تمام اجماع کے فتوے اس میں اکٹھے کیے ہیں انہوں نے، کسی بھی ٹاپک پر کس محدث کا کیا فتویٰ ہے، کس محدث نے کیا فتویٰ دیا ہے، کس محدث نے کیا استدلال کیا ہے، کس محدث کا اس بات سے کیا استدلال ہے، ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ اس میں ایک عبارت یہ بھی موجود ہے کہ وہابی دیوبندیوں کے جھوٹے خدا، وہابی دیوبندیوں نے جو اپنی کتابوں میں خدا کی شان میں جھوٹ لکھا ہے، ان کے جھوٹے خدا، ان کا خدا وہ ہے جو جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، ان کا خدا وہ ہے جو ناچ سکتا ہے، ان کا خدا وہ ہے کہ جو بندہ کر سکتا ہے وہ خدا بھی کر سکتا ہے، اور ساری کتابوں کے حوالے دیے اس میں کہ اس کتاب میں لکھا ہے صفحہ نمبر یہ، اس کتاب میں لکھا ہے صفحہ نمبر یہ۔ تو احمد رضا خان فاضلی بریلوی کے بارے میں آپ پڑھو، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔
یہاں تک کہ جب اشرف علی تھانوی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی احمد رضا خان فاضل بریلوی نے، تو احمد رضا خان کا جو علم ہے وہ تو اشرف علی تھانوی نے بھی مانا ہے۔ ایک مجلس میں کسی شخص نے احمد رضا کہہ دیا تھا، تو اشرف علی تھانوی غصہ ہو گئے، کہا کہ اتنے بڑے عالم ہیں وہ، کیا تم ان کو کیا کہتے ہیں مولانا نہیں لگا سکتے، حضرت نہیں لگا سکتے آگے؟ کیوں؟ کیونکہ جب اشرف علی تھانوی نے مکتب میں داخلہ لیا تھا نا، تو احمد رضا خان فاضل بریلوی مفتی ہو چکے تھے 14 سال۔ نہیں اس مدرسے میں نہیں تھے۔ جب انہوں نے مکتب میں داخلہ لیا تھا اشرف علی تھانوی نے، جب اس نے پڑھائی شروع کی تھی، تو اعلیٰ حضرت 14 سال کی عمر میں مفتی ہو چکے تھے۔ پہلا فتویٰ آپ نے 14 سال کی عمر میں دیا تھا۔ اور ایک فتویٰ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک فتوے پہ انہوں نے بہت جھڑا کی تھی اعلیٰ حضرت کی، لیکن جب اس کی وضاحت ہوئی تو سب کے سب خاموش ہو گئے۔ وہ فتویٰ یہ تھا کہ ایک شخص ندی میں نہا رہا تھا، ندی کا پانی بہت تیز تھا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں اس پانی میں نہاؤں گی تمہارے ساتھ۔ تو شخص نے کہا کہ اگر تو اس پانی میں کودی تو تجھ سے 3 طلاق۔ اور وہ کود گئی۔ اب وہ شخص پریشان ہو گیا، میں نے تو 3 طلاق دے دیا۔ تو وہ اپنے تمام علماء کے پاس جاتا رہا، پوچھتا رہا، حضرت ایسے سے میں نے بولا کہ اگر تو اس پانی میں کودی تو 3 طلاق، تو کیا میرا طلاق ہو گیا؟ تو سب نے یہی جواب دیا، ہاں تیرا طلاق ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس بھی گیا کہ حضرت ایسی ایسی بات ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں تیرا طلاق ہو گیا۔ تب اس کے بعد کسی نے بتایا کام کرو تم بریلی چلے جاؤ اور وہاں پہ ایک احمد رضا ہے، ان سے بھی دریافت کرو۔ تو جب اب بریلی آیا تو ان سے پوچھا احمد رضا نے کہ تم نے جملہ کیا بولا تھا وہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ جملہ یہ بولا تھا کہ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر تو اس پانی میں کودی تو تجھ سے 3 طلاق۔ تو احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تحریر لکھ کر کے اس کو دے دی کہ جہاں تیرا طلاق نہیں ہوا، میں تحریر لکھ کے دے رہا ہوں تجھے۔ تو تحریر لکھ کے دے دی، تو وہ تحریر لے کے وہ علماء کے پاس پہنچا کہ بھائی احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تو بھائی تحریر لکھ کے دی ہے کہ تیرا طلاق نہیں ہوا۔ تو سارے علماء ان کے پاس پہنچے، جتنے علماء تھے بڑے بڑے، کہ بھائی تم نے ایسے کیسے تحریر دے دی؟ کیونکہ اس ٹائم کا مسئلہ ایسا ہوتا تھا، انٹرنیٹ کا تو زمانہ ہوتا نہیں تھا، اور اس ٹائم ایک فتوے پہ سب کی پکڑ ہوتی تھی۔ تو سب پہنچے، تو احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو جب عصر کی نماز پڑھ لی تب اس کے بعد سب اکٹھا ہوئے، تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں نے جو فتویٰ دیا تو کس بیس پہ دیا؟ تو فتویٰ یہ دیا، کس نے بولا کہ بھائی اپنی بیوی سے کہ تو اس پانی میں کودی تو تجھے 3 طلاق۔ تو وہ تو اس پانی میں کود گئی تو اس کو تو طلاق ہو گیا، تو تم نے کیسے دے دیا؟ طلاق نہیں ہوا۔ تو بولا کہ ساحل کو بلاؤ۔ ساحل آیا، بولا جملے کو دوبارہ دہراؤ۔ اس نے کہا کہ پانی بہتا تھا، میں نہا رہا تھا، تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تو میں بھی اس پانی میں نہاؤں گی، تو میں نے کہا کہ اگر تو اس پانی میں کودی تو تجھ سے 3 طلاق۔ تو احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا یہیں پہ رک جاؤ، دوبارہ دہراؤ۔ کہا کہ تو اس پانی میں کودی تو تجھے 3 طلاق۔ تو احمد رضا خان نے کہا کہ جب وہ اس پانی میں کودی، پانی کا بہاؤ تیز تھا، وہ پانی آگے بہ گیا، تو طلاق کیسے ہوا؟ اچھا، مطلب وہ پانی چلا گیا، پانی آگے چلا گیا تو طلاق کیسے ہوا؟ تو جب یہ باتیں آئی سامنے تو سب نے جو ہے ان کے علم کو مانا، کہا کہ ہاں یہ بات بالکل درست ہے، اور انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا اور فقہ حنفی کا حوالہ دیا کہ حضرت والا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی یہ واقعہ ایسا پیش آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا مطالعہ کتنا زبردست ہے، اتنی ساری کتابیں پڑھ کیسے لیتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت جب بھی کوئی فتویٰ دیتے تھے یا کوئی بات بولتے تھے تو وہ بالکل پختہ تحریر کے ساتھ دیتے تھے، حوالے کے ساتھ دیتے تھے۔ سمجھ گئے آپ؟ اور جتنا جھوٹ ان کی طرف منسوخ کیا ہوا ہے، یہ مزار کا، یہ اس کا، یہ سب کا پس منظر کچھ اور ہے اور پیش کچھ اور طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ ان لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرو، یہ ایمان لوٹنے والی جماعت ہے،
ان لوگوں سے بچو، ان لوگوں سے اپنا ایمان کو بچاؤ، اور جو کتابیں میں نے آپ کو بتائی وہ کتابیں خریدیے اور پڑھیے، اور ان کے اوپر جا کے ان کو رکھیے اور ان سے سوال جواب لیجیے، جواب نہیں ملے گا آپ کو۔ میں ڈسکس کروں گا اس بارے میں جو آپ نے بتایا۔ جی، تو یہ ساری کتابیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، جی جی، یہ ساری کتابیں آپ کو یہ کتابوں کے بارے میں بتائیں گے نہیں۔ ان سے یہ پوچھنا کہ جب اشرف علی تھانوی نے 1800 کتابیں لکھی ہیں تو وہ 1800 کتابیں مکتب میں چھپ رہی ہیں، اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں بتاتے اس کے بارے میں؟ اور اس میں جو کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے وہ فتویٰ کیوں چھپاتے ہیں آپ ہم سے؟ تو آپ کو کوئی جواب ہی نہیں ملے گا جناب والا۔ میں 3 سال بھٹکتا رہا کتابیں لے لے کے، یہاں تک کہ میں نظر محمد کے پاس بھی چلا گیا، سہارنپور۔ نظر محمد مفتی ہیں بہت بڑے دیوبند کے، ان کے پاس بھی میں چلا گیا عبارت لے کے، لیکن مجھے وہاں بھی یہی سوال کا جواب ملا کہ اپنے کام سے کام رکھو، یہ سب چکروں میں نہ پڑو۔ نظر محمد کا نمبر چاہیے تو میرے پاس موجود ہے، دے دوں گا میں۔ عقیدے کے بارے میں تو میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جو عقیدہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے منع کر دیا ہے، اپنے اکابروں کے لیے بھر بھر کے لکھا ہے۔ آپ ایک کام کیجئے، آپ لکھیے، میں بتا رہا ہوں، چینل کے نام بتا رہا ہوں، وہ لکھیے آپ، نور حسن برکاتی لکھیے۔ یہ نور برکاتی، یہ نور بھائی 14 سال رہے دیوبندیوں میں۔ ہاں، دوسرا لکھیے اشرفی نیٹ ورک۔ اشرفی نیٹ ورک، جی، آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیجئے، میں آپ کو ویڈیو شیئر کر دوں گا، اور آپ یہی نمبر ہے۔ ہاں، اور آپ اس کو سنیے، ڈیبیٹ کو سنیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے۔ جب آپ ان کی ڈیبیٹوں کو سنیں گے، ان کے مفتی اور ان کے عالموں کی باتوں کو سنیں گے، تو آپ بھی کہیں گے کہ ہاں میں بہت غلط جگہ پھنسا ہوا ہوں، مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جی جی جی، چلیے پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ چلیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔